بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خواجہ حبیب اجمیر بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے، لیکن سود خور تھے۔ ہر روز سود کا تقاضا کرنے کے لیے جاتے، جب تک وصول نہ کرتے مقروض کو نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے، لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذخن کی ہے، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچے کہ بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے۔ اس نے کہا کہ بندوبست کر کے لے کے آتا ہوں۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا اور سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، اپنی شرارتوں سے اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی نے یہ ماجرا دیکھا اور تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے روی سے توجہ کی۔ ایک روز باہر نکلے تو سارے راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھا، چلانے شروع کر دیا۔ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کو قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ خدایا، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری جو ملے گی لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی اور کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگنے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں دن روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ
اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا کہ علیحدہ کھانے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے ایک رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں اشک بار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدایا پاک نے آپ ایک گناہ گار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ اگر زیادہ حضور کرم میں عبادت کروں تو نہ جانے کیا دے گا۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کی مطابق العبادات کا درجہ مل گیا۔ خدایا میری توبہ۔ حاصل حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، بے شک وہ جتنی محنت کرے گا اسے قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو رب تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔